بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلا باب، سابقہ انبیاء علیہ السلام کے عہد کے لوگ۔ اس سے پہلے کہ ہم رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد کا مطالعہ شروع کریں، یہ نہایت ضروری ہے کہ ہم سابقہ انبیاء علیہ السلام کے ادوار پر یکسوئی سے ایک نظر غائر ڈال لیں۔ سابقہ انبیاء علیہ السلام کے عہد میں جس طرح کے لوگ موجود تھے، ان میں سے چند نمایاں گروہوں کا ذکر درج ذیل ہے۔ 1-1 متقی اور اللہ تعالیٰ کے فرما بردار۔ یہ وہ لوگ تھے جو کہ اپنے عہد کے رسول علیہ السلام کے تابع فرمان تھے۔ اللہ تعالیٰ کا خوف اور افعال قبیحہ سے دوری ان کی خاص پہچان تھی۔ ان میں اول فرد حضرت حابیل علیہ السلام ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کا یہ جملہ نقل فرمایا ہے: گو تو میرے قتل کے لیے دست درازی کرے، لیکن میں تیرے قتل کی طرف ہرگز اپنے ہاتھ نہ بڑھاؤں گا۔ میں تو اللہ تعالیٰ پروردگار عالم سے خوف کھاتا ہوں۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 28۔ ماصل نمبر 1-1۔ حضرت حابیل کے بہت سے اوصاف میں سے اس آیت کے ذریعے ان دو اوصاف کا علم ہوتا ہے۔ نمبر 1، وہ قتل و غارت گری سے دوری اختیار کیے ہوئے تھے۔ نمبر 2، وہ اللہ تعالیٰ کا خوف رکھتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے ماننے والے مومن بھی موجود تھے، جیسا کہ قرآن مجید میں موجود دعائے نوح علیہ السلام سے علم ہوتا ہے۔ آیت ہے: اے میرے پروردگار، تو مجھے اور میرے ماں باپ اور جو بھی ایمان کی حالت میں میرے گھر میں آئے اور تمام مومن مردوں اور عورتوں کو بخش دے، اور کافروں کو سوائے بربادی کے اور کسی بات میں نہ بڑھا۔ سورہ نوح آیت نمبر 28۔ پتہ چلا کہ نوح علیہ السلام کے گھر میں بحالت ایمان داخل ہونے والے لوگ اس دور میں موجود تھے۔ انہی میں وہ لوگ بھی شامل تھے جو کہ نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لانے والے مومنین بھی موجود تھے۔ حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہا اور حضرت سارہ سلام اللہ علیہا بھی ان مومنین میں سے ہیں جو کہ ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لائے۔ ان میں سب سے نمایاں فرد حضرت لوط علیہ السلام ہے، جو کہ خود بھی نبی مبعوث ہوئے۔ قرآن مجید میں ہے: پس حضرت ابراہیم علیہ السلام پر حضرت لوط علیہ السلام ایمان لائے اور کہنے لگے کہ میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرنے والا ہوں، وہ بڑا ہی غالب اور حکیم ہے۔ سورہ العنکبوت آیت نمبر 26۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو جہاد کے لیے پکارا تو دو مومنین نے ان کی پکار پر لبیک کہا۔ ان کی صفات میں اللہ تعالیٰ نے خوف الہی اور انعام الہی کا ذکر کیا ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں ہے: دو شخصوں نے جو خدا ترس لوگوں میں سے تھے، جن پر اللہ تعالیٰ کا فضل تھا، کہا کہ تم ان کے پاس دروازے میں تو پہنچ جاؤ، دروازے میں قدم رکھتے ہی یقیناً تم غالب آ جاؤ گے، اور تم اگر مومن ہو تو تمہیں اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 23۔ ماصل نمبر 1-2۔ یہ ایک نہایت غور طلب اور بصیرت انگیز بات ہے کہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے اور ان کے ساتھ ہجرت کرنے اور فرعون کے مقابل موسیٰ علیہ السلام کی حمایت کر کے اپنی جانوں کو خطرے میں ڈالنے والی قوم میں جہاد پر آمادہ لوگوں کی نمائندگی کرنے والے صرف دو افراد تھے، یا ان کے علاوہ حضرت ہارون علیہ السلام موجود تھے، جیسا کہ قرآن مجید میں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے: الہی، مجھے تو بجز اپنے اور میرے بھائی کے کسی اور پر کوئی اختیار نہیں، پس تو ہم میں اور ان نافرمانوں میں جدائی کر دے۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 25۔ ماصل نمبر 1-3۔ نیز یہ بات قابل غور ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا اختیار صرف اپنے بھائی پر جتلایا ہے، یہاں وہ دو مومنین بھی شامل نہیں جو کہ جہاد پر آمادہ تھے۔ اس واقعہ کی تاریخ اس وقت دہرائی گئی جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بھائی کی رضامندی پوچھے بغیر اس کی جان پر تصرف کیا اور ہجرت کی شب اپنے بستر پر لٹا دیا، جبکہ اسی موقع پر اپنے ایک ساتھی سے قیمت ادا کیے بغیر ایک اونٹنی بھی نہ لی۔ اونٹنی کی خریداری کی تفصیل کے لیے دیکھیں حوالہ نمبر 9۔ سند حذف کرتے ہوئے: اور ان سے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان کیا، کہا ایسے دن مکی زندگی میں بہت ہی کم آئے جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم متن کو چھوڑتے ہوئے نے عرض کیا: میرے پاس دو اونٹنیاں ہیں جنہیں میں نے نکلنے ہی کے لیے تیار کر رکھا تھا، آپ ان میں سے ایک لے لیجئے۔
آپ نے فرمایا کہ اچھا، قیمت کے بدلے میں نے ایک اونٹنی لے لی۔ صحیح بخاری کتاب البیوع باب اذا اشترى متاعا، حدیث نمبر 2138۔ حوالہ نمبر 10، سند حذف کرتے ہوئے، اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ مطہرہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان کیا کہ متن کو چھوڑتے ہوئے عرض کی کہ یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، ان دونوں میں سے ایک اونٹنی آپ لے لیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لیکن قیمت کے فرق سے۔ صحیح بخاری کتاب المناقب الانصار باب ہجرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حدیث نمبر 3905۔ ایک اور حدیث ہے، حوالہ نمبر 11، سند حذف کرتے ہوئے، اور ان سے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان کیا کہ بہت سے مسلمان حبشہ ہجرت کر کے چلے گئے۔ متن چھوڑتے ہوئے، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، ان دونوں اونٹنیوں میں سے ایک آپ لے لیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لیکن قیمت سے۔ صحیح بخاری کتاب اللباس باب التقنع، حدیث 5807۔ مندرجہ بالا احادیث مختصر طور پر لکھی گئی ہیں اور غیر ضروری متن کے ساتھ بعض نام بھی حذف کر دیے گئے ہیں۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ امکانی دل شکنی سے بچا جا سکے، اور دوسرے یہ کہ غیر ضروری طوالت سے پرہیز کیا جائے۔ متن کے اہم الفاظ مہیا کر دیے گئے ہیں، دیے گئے ترجمے سے مقصد دلیل سمجھ آ جاتا ہے۔ اس طرح سے اختصار اختیار کرنے کا مقصد دھوکہ دہی ہرگز نہیں۔ ہم نے ہر حدیث کا حوالہ مہیا کیا ہے، لہٰذا مکمل حدیث دیکھنے اور تحقیق و جستجو کا حق ادا کرنے کے لیے براہ کرم اصل کتاب کی طرف رجوع کر لیا جائے۔ آئندہ بھی طویل حدیث اکثر و بیشتر اسی طرز پر لکھی جائیں گی۔ نوٹ: عموماً احادیث کا حوالہ صفحہ نمبر یا حدیث نمبر کے ذریعے دیا جاتا ہے، لیکن صفحہ نمبر کے ذریعے حدیث کا حوالہ دینا اس لیے درست نہیں کہ ایڈیشن بدل جانے کی صورت میں صفحہ نمبر میں بہت فرق پڑ جاتا ہے، بلکہ بعض اوقات حدیث نمبر میں بھی فرق آ جاتا ہے، لہذا صرف حدیث نمبر کے ذریعے حوالہ دینا بھی عموماً درست نہیں رہتا۔ حوالہ دینے کے لیے حدیث کے مرکزی باب اور ذیلی باب کا نام بتایا جانا زیادہ بہتر ہے۔ مثلاً درج ذیل حوالہ کو دیکھیں، صحیح بخاری کتاب اللباس نمبر 77، باب التقنع نمبر 16، حدیث 5807۔ اس حوالہ میں مرکزی باب کا نام اللباس ہے۔ چونکہ احادیث کی کتب میں مرکزی باب کو عموماً کتاب کا نام دیا جاتا ہے، اس لیے یہاں مرکزی باب کا نام کتاب اللباس رکھا گیا ہے۔ اس باب کے ساتھ موجود 77 کا ہندسہ یہ بتاتا ہے کہ مرکزی ابواب کی فہرست میں اس باب کا نمبر 77 ہے۔ اس مرکزی باب میں مزید ذیلی ابواب موجود ہیں۔ کتاب اللباس کے ذیلی ابواب میں 16 نمبر پر باب التقنع موجود ہے۔ اگر آپ کے پاس وہی ایڈیشن موجود ہے جس کا حدیث نمبر ہم نے درج کیا ہے تو آپ صرف حدیث نمبر کے ذریعے مطلوبہ حدیث تلاش کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کے پاس مختلف ایڈیشن موجود ہے اور حدیث نمبر میں فرق آ رہا ہے تو آپ مرکزی باب اور ذیلی باب کے ذریعے مطلوبہ حدیث تلاش کر سکتے ہیں۔ نوٹ ختم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بھی ان کی امت جہاد کی آزمائش سے گزری، یہاں بھی قلیل لوگوں نے ثابت قدم رہ کر مومنین کی لاج رکھی۔ آیت ہے، کیا آپ نے موسیٰ کے بعد والی بنی اسرائیل کی جماعت کو نہیں دیکھا جب کہ انہوں نے اپنے پیغمبر سے کہا کہ کسی کو ہمارا بادشاہ بنا دیجئے تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جہاد کریں۔ پیغمبر نے کہا کہ ممکن ہے جہاد فرض ہو جانے کے بعد تم جہاد نہ کرو۔ انہوں نے کہا بھلا ہم اللہ کی راہ میں جہاد کیوں نہ کریں گے، ہم تو اپنے گھروں سے اجاڑے گئے اور بچوں سے دور کر دیے گئے ہیں۔ پھر جب ان پر جہاد فرض ہوا تو سوائے تھوڑے سے لوگوں کے سب پھر گئے، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 246۔ ایک قابل رشک واقعہ ان مومنین کا ہے جو موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کرنے کے لیے آئے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ایک قدرت کا مشاہدہ کرنے کے بعد نہ صرف ایمان لائے بلکہ ایسے نڈر اور بے باک ہو کر ایمان لائے کہ فرعون کا ذرا بھی خوف نہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعہ کی درج ذیل منظر کشی کی ہے۔ اب تو تمام جادوگر سجدے میں گر پڑے اور پکار اٹھے کہ ہم تو ہارون اور موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لائے۔ فرعون کہنے لگا کہ کیا میری اجازت سے پہلے ہی تم اس پر ایمان لے آئے؟ یقیناً یہی تمہارا وہ بڑا بزرگ ہے جس نے تم سب کو جادو سکھایا ہے۔ سن لو، میں تمہارے پاؤں الٹے سیدھے کٹوا کر تم سب کو کھجور کے تنوں میں سولی پر لٹکوا دوں گا، اور تمہیں پوری طرح معلوم ہو جائے گا کہ ہم میں سے کس کی مار زیادہ سخت اور دیر پا ہے۔
انہوں نے جواب دیا کہ ناممکن ہے کہ ہم تجھے ترجیح دیں ان دلیلوں پر جو ہمارے سامنے آ چکی، اور اس اللہ پر جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، اب تو جو کچھ کرنے والا ہے کر گزر، تو جو کچھ بھی حکم چلا سکتا ہے وہ اسی دنیوی زندگی میں ہے۔ ہم اس امید سے اپنے پروردگار پر ایمان لائے ہیں کہ وہ ہماری خطائیں معاف فرما دے، اور خاص کر جادوگری کا گناہ جس پر تم نے ہمیں مجبور کیا ہے، اللہ ہی بہتر اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 70 تا آیت نمبر 73۔ ماسل نمبر 1-4۔ موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کرنے کے لیے آنے والے جادوگر ایک واضح نشانی دیکھ کر ایمان لے آئے۔ اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ حاکم وقت کے تابع فرمان رہ کر مومنین کی صف میں قائم رہ جانے والوں کی ایک مثال حضرت طالوت کے ایک واقعہ میں موجود ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جب حضرت طالوت لشکر کو لے کر نکلے تو کہا، سنو، اللہ تعالیٰ تمہیں ایک نہر سے آزمانے والا ہے، جس نے اس میں سے پانی پی لیا وہ میرا نہیں، اور جو اسے نہ چکھے وہ میرا ہے۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ اپنے ہاتھ سے ایک چلو بھر لے، لیکن سوائے چند کے باقی سب نے وہ پانی پی لیا۔ حضرت طالوت مومنین سمیت جب نہر سے گزر گئے تو وہ لوگ کہنے لگے، آج تو ہم میں طاقت نہیں کہ جالوت اور اس کے لشکروں سے لڑیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی ملاقات پر یقین رکھنے والوں نے کہا، بسا اوقات چھوٹی اور تھوڑی سی جماعت بڑی اور بہت سی جماعتوں پر اللہ کے حکم سے غلبہ پا لیتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 249۔ محصل نمبر 1-5۔ آیت 249 سورہ البقرہ سے علم ہوا کہ حضرت طالوت علیہ السلام کے ساتھ مومن موجود تھے، اگرچہ ان کی تعداد قلیل تھی۔ نیز یہ کہ مومن کو کوئی آزمائش اس کے مقصد سے بددل نہیں کر سکتی، چاہے وہ آزمائش پیاس کی ہو یا میدان جہاد میں خدا کے دشمن سے مقابلہ کرنے کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت پر حواریوں اور بنی اسرائیل کی ایک جماعت نے لبیک کہا اور ایمان لانے کی سعادت حاصل کی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو، تم اللہ تعالیٰ کے مددگار بن جاؤ، جس طرح حضرت مریم کے بیٹے حضرت عیسیٰ نے حواریوں سے فرمایا کہ کون ہے جو اللہ کی راہ میں میرا مددگار بنے؟ حواریوں نے کہا، ہم اللہ کی راہ میں مددگار ہیں۔ پس بنی اسرائیل میں سے ایک جماعت تو ایمان لائی اور ایک جماعت نے کفر کیا، تو ہم نے مومنوں کی ان کے دشمنوں کے مقابلہ میں مدد کی، پس وہ غالب آ گئے۔ سورہ الصف آیت نمبر 14۔ محصل 1-6۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر حواری ایمان لائے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ مومن اپنے پیغمبر علیہ السلام پر ایمان لاتا ہے اور اس کی مدد سے کبھی منہ نہیں موڑتا۔ 1-2۔ وہ لوگ جو مومن تھے لیکن ان کا ایمان ظاہر نہ تھا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور ایک مومن شخص نے جو فرعون کے خاندان میں سے تھا اور اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھا، کہا کہ کیا تم ایک ایسے شخص کو محض اس بات پر قتل کرتے ہو کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے اور تمہارے رب کی طرف سے دلیلیں لے کر آیا ہے؟ اگر وہ جھوٹا ہو تو اس کا جھوٹ اسی پر ہے، اور اگر وہ سچا ہو تو جس عذاب کا وہ تم سے وعدہ کر رہا ہے اس میں سے کچھ نہ کچھ تو تم پر آ پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کی راہبری نہیں کرتا جو حد سے گزر جانے والے اور جھوٹے ہیں۔ محصل 1-7۔ ایسے فرما بردار کا ذکر قرآن مجید میں ملتا ہے جو بعض مصلحتوں کی وجہ سے عام حالات میں اپنے اعتقاد کو چھپائے ہوئے تھا، لیکن ضرورت پڑنے پر اس نے اپنے پیغمبر کا نہایت عاقلانہ دفاع کیا۔ 1-3۔ وہ لوگ جو نبی علیہ السلام کے خیر خواہ تھے۔ بعض ایسے لوگوں کا وجود بھی رہا ہے جن کا مومن ہونا یا نہ ہونا تو آشکار نہ تھا، لیکن وہ اپنے دور کے نبی علیہ السلام کے خیر خواہ ضرور تھے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، شہر کے پرلے کنارے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور کہنے لگا، اے موسیٰ، یہاں کے سردار تیرے قتل کا مشورہ کر رہے ہیں، پس تو بہت جلد چلا جا، مجھے اپنا خیر خواہ مان۔ سورہ القصص آیت نمبر 20۔ عین ممکن ہے کہ وہ شخص مومن آل فرعون ہی ہو۔ 1-4۔ ایمان کے دعویٰ دار آزمائش میں ناکام۔ جب موسیٰ علیہ السلام کے اصحاب کرام نے فرعون اور اس کی فوج کو اپنے تعاقب میں آتے ہوئے دیکھ لیا تو ان کے جذبہ ایمانی کی حالت یہ تھی۔ پس جب دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھ لیا تو موسیٰ کے ساتھیوں نے کہا، ہم تو یقیناً پکڑ لیے گئے۔ سورہ شعراء آیت نمبر 61۔ محصل 1-8۔ فرعون اور اس کی فوج کو آتا دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام کے اصحاب کرام کا حوصلہ پست ہو چکا تھا۔
اب ان کو نہ اللہ تعالیٰ کی مدد پر کوئی اعتبار تھا اور نہ ہی موسیٰ علیہ السلام کی تدبیر پر کوئی یقین باقی رہ گیا تھا۔ یہی لوگ بعد میں ایک اور آزمائش میں بری طرح ناکام ہوئے۔ ارشاد الہی ہے، فرمایا ہم نے تیری قوم کو تیرے پیچھے آزمائش میں ڈال دیا اور انہیں سامری نے بہکا دیا ہے۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 85۔ ماحصل 1-9 سامری کے بہکاوے میں آ کر موسیٰ علیہ السلام کی تمام تعلیمات اور سالہ سال کی تربیت کو فراموش کر دیا گیا اور امت کے لوگ توحید پرستی کو چھوڑ کر بت پرستی کی طرف پلٹ گئے۔ جب جہاد کا موقع آیا تو تقریباً پوری قوم پیٹھ پھیر گئی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، قوم نے جواب دیا، اے موسیٰ جب تک وہ وہاں ہیں تب تک ہم ہرگز وہاں نہ جائیں گے، اس لیے تم اور تمہارا پروردگار جا کر دونوں ہی لڑ بھڑ لو، ہم یہیں بیٹھے ہوئے ہیں۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 24۔ ماحصل 1-10 بار بار اپنی ایمانی کمزوری عیاں کر دینے والے لوگ میدان جہاد میں بھی ناکام ہی رہے۔ 1-5 وہ لوگ جو اپنے نبی علیہ السلام کو اذیت دیتے تھے۔ انبیاء علیہ السلام کے بعض امتی اپنے نبی علیہ السلام کو بھی اذیت دینے سے باز نہ آتے تھے۔ ان میں پہلا نام اپنے حقیقی بھائی حضرت حابیل علیہ السلام کے قاتل قابیل کا ہے۔ اس میں شک نہیں کہ قابیل کا اپنے بھائی کو قتل کرنے کا عمل آدم علیہ السلام کے لیے حد درجہ اذیت ناک تھا۔ آیت ہے، پس اسے اس کے نفس نے اپنے بھائی کے قتل پر آمادہ کر دیا اور اس نے اسے قتل کر ڈالا، جس سے نقصان پانے والوں میں سے ہو گیا۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 30۔ برادران یوسف بھی اس ذیل میں شمار کیے جانے کے اہل ہیں جنہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو قتل کر دینے میں اپنی طرف سے کوئی کسر نہ چھوڑی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو پہلے کنویں میں ڈال کر اور پھر چند سکوں کے عوض فروخت کر کے انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو ایک طویل عرصے تک تکلیف اور اذیت دی۔ سورہ یوسف میں اس واقعہ کا نہایت تفصیل سے اور بہت ہی دلکش انداز میں ذکر ہوا ہے۔ ان متذکرہ بالا دونوں واقعات کے مجرمین نہ صرف اپنے نبی علیہ السلام کے صحابی تھے بلکہ نبی علیہ السلام کی اولاد ہونے کا اضافی شرف بھی انہیں حاصل تھا، لیکن ان کا وجود نبی علیہ السلام کے لیے اذیت ناک ثابت ہوا۔ ماحصل 1-11 جو لوگ اللہ تعالیٰ کے دشمن ہیں وہ نبی علیہ السلام سے قائم کسی رشتہ اور تعلق کی لاج نہیں رکھتے، چاہے یہ رشتہ و تعلق باپ اور اولاد کی شکل میں دنیاوی طور پر سب سے مضبوط رشتہ و تعلق ہی کیوں نہ ہو۔ موسیٰ علیہ السلام کو بھی ایسے لوگوں سے سابقہ پڑا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور یاد کرو جب کہ موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا ہے، میری قوم کے لوگوں تم مجھے کیوں ستا رہے ہو، حالانکہ تمہیں بخوبی معلوم ہے کہ میں تمہاری جانب اللہ کا رسول ہوں۔ پس جب وہ لوگ ٹیڑھے ہی رہے تو اللہ نے ان کے دلوں کو اور ٹیڑھا کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نافرمان قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ سورہ صف آیت نمبر 5۔ ماحصل 1-12 موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قوم نے ستایا باوجود اس کے کہ ان کو معلوم تھا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی بنائے گئے ہیں۔ یہ یاد رہے کہ یہ انہی لوگوں کا ذکر ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے اصحاب موسیٰ قرار دیا۔ اوپر دی گئی آیت پارہ نمبر 19 سورہ شعراء آیت نمبر 61 دوبارہ دیکھیں۔ ایک اور جگہ فرمایا، اے ایمان والو ان لوگوں جیسے نہ بن جاؤ جنہوں نے موسیٰ کو تکلیف دی، پس جو بات انہوں نے کہی اللہ نے انہیں اس سے بری فرما دیا اور وہ اللہ کے نزدیک باعزت تھے۔ سورہ الاحزاب آیت نمبر 69۔ 1-6 وہ لوگ جو ایمان کے دعویٰ کے باوجود ایمان سے خالی تھے۔ ایمان لا کر ایمان سے آری لوگوں کی سی حرکتیں اور فرمائشیں کرنا بھی بعض نام نہاد مومنین کا طریقہ رہا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا سے پار اتار دیا، پس ان لوگوں کا ایک قوم پر گزر ہوا جو اپنے چند بتوں سے لگے بیٹھے تھے، کہنے لگے اے موسیٰ ہمارے لیے بھی ایک معبود ایسا ہی مقرر کر دیجئے جیسے ان کے یہ معبود ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ واقعی تم لوگوں میں بڑی جہالت ہے۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 138۔ ایک اور جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور تم اسے بھی یاد کرو جب تم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ جب تک ہم اپنے رب کو سامنے نہ دیکھ لیں ہرگز ایمان نہ لائیں گے، جس گستاخی کی سزا میں تم پر تمہارے دیکھتے ہوئے بجلی گری۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 55۔ ماحصل 1-13 موسیٰ علیہ السلام کی پیروی میں فرعون کی دشمنی مول لی، مصر چھوڑا، ہجرت کر کے نئی جگہ آ چکے ہیں، لیکن کبھی یہ فرمائش کہ ہمارے لیے بت بنا دیا جائے، اور کبھی یہ فرمائش کہ اللہ تعالیٰ کو ظاہر بظاہر دیکھنا ہے۔ اگر ایسا نہ ہوا تو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان باقی نہ رہے گا۔
بنی اسرائیل کی یہ فرمائشیں صاف طور پر واضح کر رہی ہیں کہ ایمان ان کے دلوں میں داخل نہ ہوا تھا بلکہ صرف زبان پر تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اللہ نے بھی بجلی سے ان کی تواضع کی۔ ایسے لوگ احکامات الہی کو کھیل تماشا کے طور پر لیتے تھے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے تو انہوں نے کہا ہم سے مذاق کیوں کرتے ہیں؟ آپ نے جواب دیا کہ میں ایسا جاہل ہونے سے اللہ کی پناہ پکڑتا ہوں۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 67۔ محصل 1-14۔ ان جاہل لوگوں کی نظر میں موسیٰ علیہ السلام کا مقام ایسا پست تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے نام پر اس قوم سے مذاق کر سکتے تھے، یعنی جھوٹ بولتے ہوئے اپنی طرف سے ایک حکم دے کر اسے اللہ تعالیٰ سے منسوب کر سکتے تھے۔ 1-7۔ وہ لوگ جو ایمان لانے کے بعد کفر کر بیٹھے۔ موسیٰ علیہ السلام کی امت میں بعض لوگوں کو بے وقوفانہ سوالات کرنے کی عادت تھی۔ اس بری عادت کا انجام ایمان سے کفر کی طرف پلٹنا تھا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، کیا تم اپنے رسول سے یہی پوچھنا چاہتے ہو جو اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا تھا؟ سنو، ایمان کو کفر سے بدلنے والا سیدھی راہ سے بھٹک جاتا ہے۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 108۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایک واقعہ پر غور کریں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے جبکہ حواریوں نے عرض کیا، اے عیسیٰ بن مریم، کیا آپ کا رب ایسا کر سکتا ہے کہ ہم پر آسمان سے ایک دسترخوان نازل فرما دے؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو اگر تم ایمان والے ہو۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 112۔ وہ بولے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس میں سے کھائیں اور ہمارے دلوں کو پورا اطمینان ہو جائے اور ہمارا یہ یقین اور بڑھ جائے کہ آپ نے ہم سے سچ بولا ہے اور ہم گواہی دینے والوں میں سے ہو جائیں۔ عیسیٰ ابن مریم نے دعا کی، اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، ہم پر آسمان سے کھانا نازل فرما کہ وہ ہمارے لیے، یعنی ہم میں جو اول ہیں اور جو بعد کے ہیں، سب کے لیے ایک خوشی کی بات ہو جائے اور تیری طرف سے ایک نشانی ہو جائے اور تو ہم کو رزق عطا فرما دے اور تو سب عطا کرنے والوں سے اچھا ہے۔ حق تعالیٰ نے فرمایا کہ میں وہ کھانا تم لوگوں پر نازل کرنے والا ہوں کہ اس کے بعد ناحق شناسی کرے گا تو میں اس کو ایسی سزا دوں گا کہ وہ سزا دنیا جہان والوں میں سے کسی کو نہ دوں گا۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 112 تا آیت نمبر 115۔ بالا آیت کے الفاظ، پھر جو شخص تم میں سے اس کے بعد ناحق شناسی کرے گا تو میں اس کو ایسی سزا دوں گا، سے ظاہر ہو رہا ہے کہ حواریوں میں سے کوئی تھا جو کہ اس معجزہ کا انکار کرنے کا مرتکب ہو سکتا تھا۔ تفسیر ابن کثیر میں بحوالہ تفسیر طبری نقل کیا گیا ہے کہ حواریوں میں بھی ایمان کے بعد کفر کی طرف پلٹنے والا شخص موجود تھا۔ حوالہ نمبر 12۔ سند حذف کرتے ہوئے کہا کہ قیامت کے روز تمام لوگوں سے زیادہ عذاب 3 کو ہوگا: منافقین کو، اصحاب مائدہ میں سے انکار کرنے والوں کو اور آل فرعون کو۔ تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 226۔ 1-8۔ وہ لوگ جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنا خاص کرم کیا لیکن وہ پھر بھی گمراہ ہو گئے۔ ملہم باعور نامی شخص حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں تھا۔ تفصیل کے لیے دیکھیں تفسیر ابن کثیر سورۃ الاعراف آیت نمبر 175۔ اسے اللہ تعالیٰ نے علم دیا تھا اور اس کی دعا کو قبول کرتا تھا، لیکن جب اس نے لالچ میں آ کر موسیٰ علیہ السلام پر بد دعا کرنا چاہی تو اللہ تعالیٰ نے اس سے علم چھین لیا اور اس کی دعاؤں کو رد کر دیا۔ آیت ملاحظہ فرمائیں، اور ان لوگوں کو اس شخص کا حال پڑھ کر سنائیے کہ جس کو ہم نے اپنی آیتیں دیں پھر وہ ان سے بالکل ہی نکل گیا، پھر شیطان اس کے پیچھے لگ گیا سو وہ گمراہ لوگوں میں شامل ہو گیا، اور اگر ہم چاہتے تو اس کو ان آیتوں کی بدولت بلند مرتبہ کر دیتے، لیکن وہ تو دنیا کی طرف مائل ہو گیا اور اپنی نفسانی خواہش کی پیروی کرنے لگا، سو اس کی حالت کتے کسی ہو گئی کہ اگر تو اس پر حملہ کرے تب بھی ہانپے یا اس کو چھوڑ دے تب بھی ہانپے۔ یہی حالت ان لوگوں کی ہے جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، سو آپ اس حال کو بیان کر دیجئے، شاید وہ لوگ کچھ سوچیں۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 175 تا 176۔ محصل 1-15۔ دنیا کی محبت ایسی منحوس اور تباہ کن چیز ہے کہ اس میں مبتلا ہونے والا اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ خاص الخاص نعمتوں کو بھی ضائع کر بیٹھتا ہے۔ 1-9۔ وہ لوگ جو بہتر کو چھوڑ کر کمتر کی طرف رغبت کرتے تھے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے،
اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم سے ایک ہی قسم کے کھانے پر ہرگز صبر نہ ہو سکے گا، اس لیے اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں زمین کی پیداوار ساگ، ککڑی، گیہوں، مسور اور پیاز دے۔ آپ نے فرمایا بہتر چیز کے بدلے ادنا چیز کیوں طلب کرتے ہو؟ اچھا شہر میں جاؤ، وہاں تمہاری چاہت کی یہ سب چیزیں ملیں گی۔ ان پر ذلت اور مسکینی ڈال دی گئی اور اللہ تعالیٰ کا غضب لے کر لوٹے، یہ اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرتے تھے اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے۔ یہ ان کی نافرمانیوں اور زیادتیوں کا نتیجہ ہے۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 61۔ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ بغیر محنت کی اعلیٰ غذا دے رہا تھا، لیکن ان لوگوں نے اس عزت افزائی کی قدر نہ کی اور کمتر چیز کے طالب بن گئے۔ اس طلب کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے ان پر ذلت اور رسوائی مسلط کر دی۔ ان کی اس ناشکری کی اصل وجہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرنا اور اپنے انبیاء علیہ السلام کو قتل کرنا تھا۔ 1-10 وہ لوگ جن کو عقیدہ کے بجائے کسی عمل کی خرابی نے تباہ کر دیا۔ بعض لوگ ایسے تھے جو کسی خاص عمل ممنوع کے مرتکب ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں خسارہ اٹھانے والوں میں شامل کر دیا۔ قابیل کے واقعہ پر دوبارہ غور کریں۔ یہاں یہ بات ذہن نشین رہے کہ بڑے مجرمین میں بہت سی برائیاں ایک ساتھ موجود ہوتی ہیں، جیسے نیک لوگوں میں بہت سی اچھائیاں ایک ساتھ موجود ہوتی ہیں۔ لہٰذا قابیل کا ذکر اگرچہ 1-5 وہ لوگ جو اپنے نبی علیہ السلام کو اذیت دیتے تھے کے ذیل میں ہو چکا، لیکن موجودہ عنوان کے تحت اس کا دوبارہ ذکر اپنی جگہ بجا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے پس اسے اس کے نفس نے اپنے بھائی کے قتل پر آمادہ کر دیا اور اس نے اسے قتل کر ڈالا، جس سے نقصان پانے والوں میں سے ہو گیا۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 30۔ ماسل 1-16 قابیل نے بظاہر کسی عقیدہ کا انکار نہ کیا تھا، اس نے توحید سے انکار نہ کیا تھا اور نہ آدم علیہ السلام کی نبوت کا منکر ہوا تھا، بلکہ ایک ایسا عمل انجام دیا تھا جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک سخت ناپسندیدہ اور اس کے غضب کا موجب تھا۔ وہ عمل ناحق قتل کرنا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی زادے کے عمل کو اجتہادی خطا قرار دینے کے بجائے نفس کی پیروی قرار دیا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ سچا ہے۔ 1-11 جان کو خطرے میں دیکھ کر ایمان کا اظہار کرنے والے۔ فرعون نے جب موت کو سامنے دیکھا تو اس کا غرور و تکبر سب جاتا رہا اور اس نے فوراً اطاعت کا اعلان کیا۔ یہ روش ہر اس شخص کی ہے جو عذاب الہی کا شکار ہوا، لیکن جب آنے والے عذاب کی علامات ایک خاص حد سے زیادہ ہو جائیں تو معافی نہیں ملا کرتی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا سے پار کر دیا، پھر ان کے پیچھے پیچھے فرعون اپنے لشکر کے ساتھ ظلم اور زیادتی کے ارادہ سے چلا، یہاں تک کہ جب ڈوبنے لگا تو کہنے لگا کہ میں ایمان لاتا ہوں کہ جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ سورہ یونس آیت نمبر 90۔ 1-12 کفر اختیار کرنے والے۔ دعوت حق کے جواب میں اکثر انبیاء علیہ السلام کی امتیں کفر اختیار کرتی رہی ہیں، اگرچہ یہ نہایت واضح، سادہ اور مسلم عنوان ہے، تاہم نمونہ کے لیے چند آیات دیکھیں۔ اور ان کی قوم کے کافر سرداروں نے کہا اگر تم شعیب علیہ السلام کی راہ پر چلو گے تو بے شک بڑا نقصان اٹھاؤ گے۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 90۔ اور ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو بھیجا تو انہوں نے فرمایا اے میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، سو کیا تم ڈرتے نہیں؟ ان کی قوم میں جو بڑے لوگ کافر تھے انہوں نے کہا ہم تم کو کم عقلی میں دیکھتے ہیں اور ہم بے شک تم کو جھوٹے لوگوں میں سے سمجھتے ہیں۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 65 اور 66۔ ایک اور آیت ہے یقیناً ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا، اس نے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں اللہ کی عبادت کرو اور اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، کیا تم اس سے ڈرتے نہیں؟ اس کی قوم کے کافر سرداروں نے صاف کہہ دیا کہ یہ تو تم جیسا ہی انسان ہے، یہ تم پر فضیلت اور بڑائی حاصل کرنا چاہتا ہے، اگر اللہ ہی کو منظور ہوتا تو کسی فرشتے کو اتارتا، ہم نے تو اسے اپنے باپ دادوں کے زمانے میں سنا ہی نہیں۔ سورہ المؤمنون آیت نمبر 23 اور 24۔ ایک اور آیت ہے اے ایمان والو تم اللہ تعالیٰ کے مددگار بن جاؤ، جس طرح حضرت مریم کے بیٹے حضرت عیسیٰ نے حواریوں سے فرمایا کہ کون ہے جو اللہ کی راہ میں میرا مددگار بنے؟ حواریوں نے کہا ہم اللہ کی راہ میں مددگار ہیں۔ بس بنی اسرائیل میں سے ایک جماعت تو ایمان لائی اور ایک جماعت نے کفر کیا، تو ہم نے مومنوں کی ان کے دشمنوں کے مقابلہ میں مدد کی، پس وہ غالب آ گئے۔ سورہ الصف آیت نمبر 14۔ خلاصہ باب
اس باب سے حاصل ہونے والے نکات درج ذیل ہیں۔ محصل 1-1 حضرت حابیل کے بہت سے اوصاف میں سے 2 اوصاف یہ تھے کہ ایک تو وہ قتل و غارت گری سے دوری اختیار کیے ہوئے تھے، دوسرے وہ اللہ تعالیٰ کا خوف رکھتے تھے۔ محصل 1-2 نہایت غور طلب بات ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے، ان کے ساتھ ہجرت کرنے اور فرعون کے مقابل موسیٰ علیہ السلام کی حمایت کر کے اپنی جانوں کو خطرے میں ڈالنے والی قوم میں جہاد پر آمادہ لوگوں کی نمائندگی کرنے والے صرف 2 افراد تھے، اور ان کے علاوہ فقط حضرت ہارون علیہ السلام موجود تھے۔ محصل 1-3 یہ بات قابل غور ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا اختیار صرف اپنے بھائی پر جتلایا ہے، یہاں وہ 2 مومنین بھی جو جہاد پر آمادہ تھے شامل نہیں۔ اس واقعہ کی تاریخ اس وقت دہرائی گئی جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بھائی حضرت علی علیہ السلام کی رضامندی پوچھے بغیر ان کی جان پر تصرف کیا اور ہجرت کی شب اپنے بستر پر سو جانے کا حکم دیا، جبکہ اسی موقع پر اپنے دوسرے ساتھی سے ایک اونٹنی بھی بغیر قیمت ادا کیے نہ لی۔ محصل 1-4 حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کرنے کے لیے آنے والے جادوگر ایک واضح نشانی دیکھ کر ایمان لے آئے۔ محصل 1-5 آیت نمبر 249 سورہ بقرہ سے علم ہوتا ہے کہ حضرت طالوت کے ساتھ مومن موجود تھے، اگرچہ ان کی تعداد قلیل تھی۔ نیز یہ کہ کوئی بھی آزمائش، خواہ وہ آزمائش پیاس کی ہو یا میدان جہاد میں دشمن خدا سے مقابلہ کرنے کی، مومن کو اس کے مقصد سے بددل نہیں کر سکتی۔ محصل 1-6 حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ان کے حواری ایمان لائے۔ نیز یہ کہ مومن اپنے پیغمبر پر ایمان لایا کرتا ہے اور اس کی مدد سے کبھی اپنا منہ نہیں موڑتا۔ محصل 1-7 بعض ایسے فرما برداروں کا قرآن مجید میں ذکر ملتا ہے جو بعض مصلحتوں کی وجہ سے عام حالات میں اپنے اعتقاد کو مصلحتاً چھپائے ہوئے تھے، لیکن ضرورت پڑنے پر انہوں نے اپنے الہی رہبر کا نہایت عاقلانہ دفاع کیا۔ محصل 1-8 فرعون اور اس کی فوج کو آتا دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اصحاب کرام کا حوصلہ پست ہو چکا تھا۔ اب ان کو نہ اللہ تعالیٰ کی مدد پر اعتبار تھا اور نہ ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تدبیر پر کوئی یقین باقی رہ گیا تھا۔ محصل 1-9 حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت نے سامری کے ایک بہکاوے میں آ کر موسیٰ علیہ السلام کی تمام تعلیمات اور سالہ سال کی تربیت کو فراموش کر دیا اور توحید پرستی کو چھوڑ کر بت پرستی کی طرف پلٹ گئے۔ محصل 1-10 بار بار اپنی ایمانی کمزوری عیاں کر دینے والے لوگ میدان جہاد میں بھی ناکام ہی رہے۔ محصل 1-11 جن لوگوں کی طبیعت میں سرکشی اور نافرمانی ہوتی ہے وہ اپنے نبی علیہ السلام سے استوار کسی رشتہ و تعلق کی لاج نہیں رکھتے، خواہ یہ رشتہ و تعلق والدین اور اولاد کی شکل میں دنیاوی طور پر سب سے مضبوط رشتہ و تعلق ہی کیوں نہ ہو۔ محصل نمبر 1-12 حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قوم نے ستایا باوجود اس کے کہ ان کو معلوم تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی بنائے گئے ہیں۔ یہ یاد رہے کہ یہ انہی لوگوں کا ذکر ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 61 سورہ شعراء میں اصحاب موسیٰ قرار دیا ہے۔ محصل 1-13 بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیروی میں فرعون کی دشمنی مول لی، مصر چھوڑا، ہجرت کر کے نئی جگہ آ گئے، لیکن پھر بھی کبھی یہ فرمائش کہ ہمارے لیے بھی بت بنا دیا جائے، اور کبھی یہ فرمائش کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے ظاہر بظاہر دیکھنا ہے۔ اگر ایسا نہ ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ان کا ایمان باقی نہ رہے گا۔ بنی اسرائیل کی یہ فرمائشیں صاف طور پر واضح کر رہی ہیں کہ ایمان ابھی ان کے دلوں میں داخل نہ ہوا تھا بلکہ صرف زبان ہی پر تھا۔ محصل نمبر 1-14 ان جاہل لوگوں کے نزدیک حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقام ایسا پست تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے نام پر اس قوم سے مذاق کر سکتے تھے، یعنی جھوٹ بولتے ہوئے ایک غیر ضروری امر کا حکم دے سکتے تھے۔ محصل 1-15 دنیا کی محبت ایسی مضر اور تباہ کن چیز ہے کہ اس میں مبتلا ہونے والا اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ خاص الخاص نعمتوں کو بھی ضائع کر بیٹھتا ہے۔ محصل 1-16 قابیل نے بظاہر کسی عقیدہ کا انکار نہ کیا تھا، اس نے توحید سے انکار کیا اور نہ آدم علیہ السلام کی نبوت کا منکر ہوا تھا، بلکہ ایک ایسا عمل انجام دیا تھا جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک سخت ناپسندیدہ اور اس کے غضب کا موجب تھا۔ وہ عمل ناحق قتل کرنا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی زادے کے عمل کو اجتہادی غلطی قرار دینے کے بجائے نفس کی پیروی قرار دیا، اور یقیناً اللہ تعالیٰ سچا ہے۔ پس علم ہوا
کہ قرآن عظیم میں سابقہ امتوں میں سے درج ذیل لوگوں کا ذکر اس قدر واضح طور پر موجود ہے کہ اس میں کوئی ابہام نہیں رہتا۔ 1-1 متقی اور اللہ تعالیٰ کے فرما بردار لوگ۔ 1-2 وہ لوگ جو مومن تھے لیکن ان کا ایمان ظاہر نہ تھا۔ 1-3 وہ لوگ جو نبی علیہ السلام کے خیر خواہ تھے۔ 1-4 وہ لوگ جو ایمان کے دعویٰ دار تھے لیکن آزمائش میں ناکام ہو گئے۔ 1-5 وہ لوگ جو اپنے نبی علیہ السلام کو اذیت دیتے تھے۔ 1-6 وہ لوگ جو ایمان لانے کے دعویٰ کے باوجود ایمان سے خالی تھے۔ 1-7 وہ لوگ جو ایمان لانے کے بعد کفر کر بیٹھے۔ 1-8 وہ لوگ جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنا خاص کرم کیا لیکن پھر بھی وہ گمراہ ہو گئے۔ 1-9 وہ لوگ جو بہتر کو چھوڑ کر کمتر کی طرف رغبت کرتے تھے۔ 1-10 وہ لوگ جنہیں عقیدہ کے بجائے ان کے کسی عمل کی خرابی نے تباہ کر دیا۔ 1-11 وہ لوگ جو جان کو خطرے میں دیکھ کر ایمان کا اظہار کر دیتے تھے۔ 1-12 کفر اختیار کرنے والے۔ اور یہ واضح ہے کہ آخرت کی کامیابی پہلے 3 گروہوں ہی کے لیے ممکن ہو سکتی ہے جبکہ باقی 9 گروہ ناکام لوگوں کے ہیں۔